صاحب و تاریخ نے بڑے بڑے مارکے دیکھے ہیں جن میں بندوقیں، کرابینیں، دگاڑے، لمچھڑ اور توپیں تاک کر داغی جاتی تھیں، لیکن فوجوں کے گھمسان کے علاوہ بھی ایک میدان کارزار تھا جہاں ایک الگ قسم کا مارکا چھڑا رہتا تھا۔ وہ تھا کارزار ادب، جہاں لفظ تیروں کی طرح سنسناتے تھے، جملے بارود سے زیادہ دھماکہ خیز ہوتے تھے اور پھپتیاں نشانے پر جا بیٹھتی، جہاں سالاروں کی جگہ اساتذہ اور پیادوں کی جگہ شاگردوں کا لشکر ہوتا۔ یہاں زخم تو لگتے تھے لیکن خون شہیداں کی سرخی نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے ہی ایک مارکے کا حال ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مشاعرے میں حسن اتفاق سے آتش اور ناسخ اپنے اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف لائے۔ آتش کے استاد جناب مصفی سے بھی وعدہ تھا مگر ابھی وہ مشاعرے میں پہنچے نہیں تھے۔ مشاعرہ شروع ہوا۔ ایک نو مشق کمسن لڑکے نے ایک مطلع پڑھا: جس کم سخن سے میں کروں تقریر بول اٹھے، مجھ میں کمال وہ ہے کہ تصویر بول اٹھے۔ اس پر مشاعرے کی چھتیں اڑ گئی اور ناسخ نے کئی بار اس مطلع کو پڑھوایا اور اس لڑکے کو خلاف معمول خوب داد دی۔ اس کے پڑھ لینے کے بعد مشاعرے میں مصفی بھی تشریف لے آئے۔ اہل بزم احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے اور صدر میں آپ کو جگہ دی۔ عرض کرتا چلوں کہ ناسخ اور مصفی کے درمیان ادبی چشمک رہا کرتی تھی، سو ناسخ کو شرارت سوجی۔ جب سب کے آخر میں شمع گردش کرتی ہوئی مصفی کے پاس آئی تو ناسخ نے اسی کمسن لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ استاد، آپ کی آمد سے قبل اس لڑکے نے ایسا بے مثال مطلع پڑھا جس کی تعریف میں زبان قاصر ہے۔ مصفی نے کہا کہ ہاں میاں، ضرور پڑھا ہوگا۔ ناسخ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کہہ کر اشارہ کیا اور ان کے ایک شاگرد نے استاد مصفی کے آگے سے شمع اٹھا کر اس لڑکے کے سامنے رکھ دی اور لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا کہ میاں، ذرا اپنا مطلع استاد کو بھی سناؤ۔ لڑکے نے پھر وہی مطلع پڑھا۔ ادھر آتش اپنے استاد کے آگے سے شمع اٹھا لینے پر پھکے بیٹھے تھے، سو ناسخ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ایک تو غلط مطلع اور اس پر اس قدر داد۔ تصویر کا کم سخن ہونا دور از قیاس ہے، تصویر گونگی ہوتی ہے۔ اور پھر برجستہ اصلاح دیتے ہوئے لڑکے سے مخاطب ہوئے کہ میاں، اسے یوں پڑھو: جس بے زباں سے میں کروں تقریر بول اٹھے، مجھ میں کمال وہ ہے کہ تصویر بول اٹھے۔ آتش کی اس جودت طبع پر مصفی دل ہی دل میں اچھل پڑے اور ناسخ صورت تصویر خاموش ہو گئے۔ کم سخن کو لفظ بے زباں سے بدلتے ہی شعر زمین سے اٹھا اور آسمان پر جا پہنچا۔ ناسخ نے کمی گاہ سے مصفی کو نشانہ تو کیا لیکن آتش نے سپر ہو کر ایسا دندہ شکن جواب دیا کہ ناسخ اس کی تاب نہ لا سکے۔